جناب مہدی علیہ رضوان مصلی پہ ہے، ہاتھ اٹھائے ہیں، تکبیر تحریمہ کہا چاہتے ہیں، ابھی تکبیر تحریمہ کہی نہیں۔ اسی اسنا میں وہ دیکھو سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، سیدنا مہدی علیہ رضوان مصلی چھوڑ دیں گے، ان کی طرف بڑھیں گے، اور یہ روایت بھی مسلم شریف کی ہے۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان چل کے فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالْ فَصَلِّ لَنَا، یہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ اس وقت جو اس بیت المقدس میں جامع دمشق میں موجود مسلمانوں کے امام، جو مسلمانوں کے امیر ہوں گے، وہ چل کر حضرت مسیح سے درخواست کریں گے کہ حضرت چل کے ہمیں نماز پڑھا دیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے میری طرف دیکھیں، سیدنا مسیح ابن مریم اپنے دونوں ہاتھ حضرت مہدی کے کندھے پہ رکھیں گے اور اس طرح انہیں آگے مصلی پر کھڑا کریں گے۔ تو کھڑا کرنے کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام سیدنا مہدی علیہ رضوان سے فرمائیں گے کہ مہدی یہ نماز آپ پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت چلانے کے لیے نہیں آئے، محمد عربی کے دین کا جھنڈا اٹھانے کے لیے آئے۔ میرے بھائیوں، اس وقت میں نے آپ دوستوں کے سامنے کم و بیش 7 روایتیں عرض کی، مختلف جہات سے، یہ مسئلہ سمجھانے کی غرض سے کہ آپ مجھے ارشاد فرمائیں کہ جنہیں اللہ حضور علیہ السلام جیسا نبی دے دے، انہیں کسی اور نبوت کی ضرورت ہے نہیں۔ میرے بھائیوں، میں کیا کروں، یا تو میں سمجھا نہیں پایا یا آپ حضرات کا ذوق ابھی پوری طرح جاگا نہیں۔ اگر نہیں تو پھر میرے ساتھ چلو بھائیوں، میں تمہیں ایک اور عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ حق تعالی شانہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظمتیں عنایت کی کہ میرے بھائیوں، پوری انسانیت ایک طرف، اکیلے رحمت عالم کی ذات اقدس ایک طرف۔ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ میرے رب کی ساری مخلوق مل کر حضور سرور کائنات کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بولو میاں، آپ کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ذرا توجہ کریں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان، میرا روح و جسم، میری آل اولاد، ذرا توجہ کریں۔ آج وہ دیکھو جنگ ہو رہی ہے، ایک صحابی کی آنکھ میں تیر لگا، وہ اس کی آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، اس نے یوں کر کے اپنے ڈھیلے کو، آنکھ کے ڈیلے کو ہاتھ سے یوں کر کے سنبھالا ہوا، رحمت عالم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی الوجع یا رسول اللہ، ہمارے درد کے جان نکلی جا رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے قریب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ڈارک روم میں نہیں لے گئے، آپریشن تھیٹر میں نہیں لے گئے، اسے چارپائی پہ نہیں لٹایا، اسی طرح کھڑے اس کا قبلہ ایکس رے بھی نہیں ہوا، کوئی ٹانکے بھی نہیں لگائے، کچھ بھی نہیں کیا، ایک نبوت کے ہاتھ سے اس طرح اس کے آنکھ کے دونوں پتلیوں کو اس کو کھولا، دوسرے ہاتھ مبارک سے اس کی پتلی کو پکڑا اور آنکھ کے خانے میں رکھ دیا، خانے میں رکھ کے اس طرح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے اپنی نبوت کا ہاتھ پھیر دیا۔ اور میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، رات بھی نہیں ڈالا، آپ نے آپریشن بھی نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر پٹی بھی نہیں باندھی، کچھ نہیں کیا، ہاتھ پھیرا اور فرمایا ذرا آنکھ کھول، دیکھ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، لگتا یہ ہے کہ دوسری آنکھ سے بھی اللہ نے اس میں زیادہ نور پیدا کر دیا۔ آپ دوستوں کے
بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں اسی کے ساتھ ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی سنیے کہ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک صحابی حاضر ہوئے. وہ دیکھو سامنے جنگ ہو رہی ہے، ان کے لگی تلوار گوشت بھی کٹ گیا، ہڈی بھی کٹ گئی، گوشت اور مرچ بھی باقی نہیں رہی، صرف نیچے کا ایک تسمہ. یوں کر کے اس نے اپنے ہاتھ کو پکڑا ہوا حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے آقا یہ میرے لگی ہے تلوار، گوشت پوشت ہڈی سب کچھ کٹ گیا، اب یہ مجھے چلنے نہیں دیتا، نیچے ایک تسمہ سا اٹکا ہوا ہے، میں چلتا ہوں تو مشکل پیش آتی ہے، اگر اس کا کوئی علاج ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر علاج نہیں ہو سکتا تو آپ اجازت دیں کہ میں جھٹکا دے کے اسے اپنے سے جدا کروں، دوسرے ہاتھ سے جہاد کروں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو دیکھا، فرمایا قریب ہو، بہت قریب ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری درخواست سنے، اس کے اس طرح کر کے یہاں بازو کو پکڑا، ٹوٹے ہوئے حصے کے ساتھ جوڑ دیا، اوپر سے نبوت کا ہاتھ پھیر دیا، راڑ بھی نہیں ڈالا، اس کے ہڈیاں بھی نہیں جوڑی، اوپر کوئی چپڑی بھی نہیں لگائی، کوئی لکڑی بھی نہیں باندھی، پٹی بھی نہیں کی، زخم کو سیاہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، یوں کر کے جوڑا. قبلہ میں تیرے 1400 سال کی صحت کی ترقی کو دیکھوں یا نبوت کے ہاتھ کی برکت کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے اس کو جوڑا، جوڑنے کے بعد اس طرح کر کے نبوت کا ہاتھ پھیر دیا. یہ صحابی اسی وقت گئے، اسی ہاتھ کے ساتھ جہاد کیا. جتنا مختصر عرصہ اللہ رب العزت کو منظور تھا یہ زندہ رہا. کبھی دوسرے ہاتھ کو تو تکلیف ہو جاتی تھی، جسے نبوت کے ہاتھ لگے اسے کبھی تکلیف ہی نہیں ہوئی. میری طرف دیکھ میں تجھے عرض کر رہا ہوں، نبوت کے ہاتھ قبلہ سیدنا ابو بکر کی ایڑی پہ لگے، خدا سانپ کے زہر کو دور کرے. نبوت کا ہاتھ سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھ کو لگے، اللہ اسے چنگا بھلا کر دے. میرے بھائیوں نبوت کے ہاتھ کی برکت، حضور یوں کر کے اشارہ کرے خدا چاند کے ٹکڑے کرے، نبی یوں کر کے اشارہ کرے درخت زمین چیر کے نبوت کی خدمت میں حاضر ہوں. قبلہ نبی 5 آدمیوں کے کھانے پہ ہاتھ رکھ دے، خدا 1500 کو پورا کر دے. توجہ کرے نا، میں درخواست کرتا ہوں میرے بھائیوں، آج کی مجلس میں یہ میرا موضوع نہیں، میں تو صرف آپ دوستوں کے ذوق کو زندہ کرنے کی خاطر یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ دوست مجھ مسکین کی اگلی گفتگو کے لیے ذہناً آمادہ ہو جائے، اس کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے. اور میں اپنے وعدے پر بھی قائم ہوں کہ میں نے لمبی گفتگو نہیں کرنی، اب نہ ہمت نہ سکت میرے بھائیوں اور نہ وقت، اس لیے بہت ہی اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ کم از کم اس وقت تو جواب دینے کے لیے آپ دوستوں کا ذوق بیدار ہونا چاہیے کہ آپ حضرات ارشاد فرمائیں کہ وہی میرا پہلا فیصلہ، وہی میرا سوال. بھائیوں کاسہ حضور کے نام پہ اگر میں نے کاسہ گدئی پھیلا کے تم سے خیرات مانگ ہی لی ہے تو بخل کیوں کرتے ہو؟ صرف ایک بول کی ہی بات ہے نا. کہو میرے ساتھ کہ جنہیں اللہ حضور جیسا نبی دے دے انہیں پھر کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں ہے. بولو کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو ختم نبوت کہتے ہیں، کسی کو ختم نبوت کہتے ہیں. رضینا باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. میں درخواست کرتا ہوں آپ ہم یہ ہمارا پاکستان، ہندوستان، افغانستان، برما وغیرہ یہ جتنا ہمارا خطہ ہے میرے بھائیوں، بالخصوص بر صغیر کا یہ خطہ یہاں پر زیادہ پائے جاتے ہیں، مسلمانوں کے طبقات میں سے زیادہ پائے جاتے ہیں یہاں حنفی حضرات. آپ بھی حنفی، مجھے بھی یہی دعویٰ،
میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ ہمارے حضرت امام ابو حنیفہ کے ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کا نام ہے فقہ اکبر، اس کی شرح لکھی حضرت ملا علی قاری نے۔ اس میں حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ نے وضاحت کی اس امر کی کہ دعوی نبوت بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ رحمت عالم کے بعد جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ بالاجماع کافر ہے، مسلمان نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں وہ مسلمان نہیں، بولو وہ مسلمان نہیں۔ اب ذرا میرے ساتھ چلو، تاریخ کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں دیکھتا ہوں خیر القرون کا زمانہ ہے، سیدنا صدیق اکبر کا عہد خلافت ہے۔ وہ دیکھو جھوٹا مدعی نبوت مسیلمہ کذاب، اس نے ایک ابھی مجھ سے پہلے جناب قاری صاحب اس کا ذکر فرما رہے تھے، میں جہاں پہ انہوں نے اپنی گفتگو کو چھوڑا میں اسے آگے لے چلتا ہوں۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، حضرت سیدنا صدیق اکبر کے زمانہ میں مسیلمہ کذاب نے فتنے کی شکل اختیار کی۔ میرے بھائیوں، یکے بعد دیگرے سیدنا صدیق اکبر نے 3 لشکر بھیجے، ایک حضرت اکرمہ کی سربراہی میں، دوسرا سیدنا شرحبیل ابن حسنہ کی سربراہی میں، تیسرا سیدنا خالد ابن ولید کی سربراہی میں 3 لشکر بھیجے۔ دنیا جانتی بھی ہے اور مانتی بھی ہے کہ وہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ اپنے انجام کو پہنچا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف پورے صحابہ کرام کی جماعت کا اتفاق ہوا اس بات پر کہ مسیلمہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ بولو نہیں۔ اللہ تمہیں بولنے کی توفیق دے کہ مسیلمہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کا میرا ہمسایہ ملک ہے ایران۔ اس ایران میں آج سے صدیوں پہلے ایک شخص پیدا ہوا جس کا رب ایک شخص کھڑا ہوا، اس بد نصیب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا جسے دنیا بہاء اللہ ایرانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تب اس وقت کی دینی قیادت نے کہا کہ بہاء اللہ اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں مسلمان نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے اس خطے میں جس وقت انگریز برسر اقتدار آیا وہ اس نے جہاں پر وہ اپنی فوجیں لایا، جہاں پر وہ اپنی پالیسی لایا، اپنا دستور اور منشور لایا، اپنے قانون لایا، میرے بھائیوں اس کے ساتھ ایک بڑی جماعت پادریوں کی بھی تھی جو کراچی سے لے کر کلکتے تک پورے اس خطے میں جنہوں نے ایک عہدہ قائم کر رکھا تھا۔ ان حالات اور واقعات میں آگے چل کر انگریز کے کہنے پر ملعون قادیان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ آپ حضرات کی تباہی پہ یہ بات سخت نہ گزرے کہ میں نے اس کے لیے ملعون کا لفظ استعمال کیا، میں اس پر معذرت بھی نہیں کرتا، میں اس پر سوری بھی نہیں کہتا، یہ بھی نہیں کہتا کہ سبقت لسانی ہوئی، یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے معاف کر دیا جائے، اس لیے کہ یہ لفظ میں نے آمدن کہا، جان بوجھ کر کہا، آپ گواہوں کے سامنے کہا، ہوش حواس خمسہ کے ساتھ کہا، اس لیے کہ یہ بات آپ کے میرے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے کہ ہر آدمی کی رعایت ہو سکتی ہے۔ مل کے کہہ دو محمد عربی کے دشمن کی رعایت نہیں کہتے ہیں نہیں ہو سکتی، وہ ذرا بولے نا، یہی بولنا قیامت کے دن کام آئے گا، کو رعایت بولو نا میاں رعایت۔ تو میں آپ حضرات سے درخواست گزار ہوں کہ جس وقت اس ملعون قادیانی انگریز کے کہنے پہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، تب بطور خاص میرے پڑھے لکھے بھائی جن کی تعریف پر نظر ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اہمیت کے ساتھ علماء کرام میری اگلی معروضات کی طرف توجہ کریں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی جو شاگرد ہیں حضرت براہ راست حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے،
میرے بھائیوں، اس زمانے میں مولانا رحمت اللہ کرانوی جو اپنے زمانے میں، اس زمانے میں جنہوں نے پوری پادریت کے سامنے جو ہے وہ سینہ تان کے محمد عربی کے دین کی حفاظت کا کام کیا، علم الکلام کے اپنے زمانے کے بادشاہ اور اس زمانے کے سب سے بڑے محدث جنہیں مولانا احمد علی محدث سہارنپوری بھی کہا جاتا ہے، جنہیں شار بخاری بھی کہا جاتا ہے، یہ حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری، قبلہ حضرت مولانا خواجہ قمر الدین سیالوی ہوں، حضرت مولانا پیر مہر علی شاہ صاحب گورڑوی ہوں، یہ سبھی اسی آستانے کے شاگرد ہیں۔ ان سب حضرات کی سند اسی دروازے سے حضرت شاہ ولی اللہ اور اس دروازے کے بعد رحمت عالم کے گنبد خضرا تک پہنچتی ہے۔ میں نے اس وقت کوٹی کے 3 حضرات کا نام لیا، آگے چل کر مولانا غلام دستگیر قصور کے۔ میرے بھائیوں، آپ میں سے تو شاید کسی نے نام بھی نہ سنا ہو، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں ان کے مزار پہ بھی گیا ہوں، اور اس سال 7 فروری کو مولانا غلام محمد گھوٹوی کے دربار پہ بھی مجھے جانے کا اللہ نے 7 فروری کو 1935 میں قادیانیت کے خلاف جو بہاول پور کا مقدمہ ہوا تھا، اس میں حضرت مولانا کا بہت بڑا حصہ تھا۔ بہاول پور کے دوستوں نے وہاں پر 7 فروری کے حوالے سے ایک تقریب رکھی ہوئی تھی، کہاں 1935